Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study history of 8th class, and our topic is Through the Eyes of the People, which is from chapter number 5, When People Rebel, 1857 and after. تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ریسپانس اور ریفارمس کی ریفارم جو سبق ہے ہمارا تھا وہ اس ہسٹری میں وہ ہم نے پڑھا. تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ریوولٹ 1815 کا ٹاپک چل رہا ہے ابھی چیپٹر نمبر 5 کا. تو اس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھ لی، پڑھی، بیسک ہم نے اس کا پڑھا، یعنی کس طرح سے نوابز اور اس کے بعد سپوائز ریوولٹ پہ اتر آئے اور لوگ بھی کس طرح سے اب جڑ گئے تھے، اور اس کا کارن برٹش کی جو غلط پالیسیاں تھیں، جو خاص کر مذہبی معاملات میں دخل اندازی تھی، تو لوگ ناراض تھے. تو آج ہم نے پڑھنا ہے تھرو دی آئیز آف دا پیپل. لوگ کس طرح سے اس حالات کو دیکھ رہے تھے، اینالائز کر رہے تھے، کس طرح سے یہ ماحول بنا، کیونکہ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے لوگ ریوولٹ کے لیے آگے آئے اور مختلف باتیں جو ہوئی، ان باتوں کی وجہ سے لوگوں میں غم اور غصہ تھا. تو یہاں پہ جو بات ہے ریوولٹ پیپل مائنڈ سیٹ آف دا پیپل، ظاہر سی بات ہے ریوولٹ لوگوں کی طرف سے ہی ہوا، اور یہاں یہ ریوولٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے پیپل کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا، یعنی لوگ کس طرح سے ان حالات کو دیکھ رہے تھے اور کیا جانچ رہے تھے، کیا بھاپ رہے تھے. تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 سورسز ہے. دا لسٹ آف 84 رولز، دیر واز سون ایکسائٹمنٹ ان ایوری ریجمنٹ. تو اس طرح سے جو سورس پہلا ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ جان چکے تھے، بھاپ رہے تھے کہ کچھ ضرور ہونے والا ہے، برٹش کے خلاف ریوولٹ ہونے والا ہے، بغاوت ہونے والا ہے، ایک تذبذب سی ہوئی ہے. تو یہ جو لسٹ آف 84 رولز جو ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برٹش نے یہاں پہ کری ہے، برٹش نے یہاں پہ جو قانونز بنائے ہیں، لاز بنائے ہیں، اس کو لے کر لوگوں میں غم و غصہ تھا. تو لوگ ایک ہی بات بول رہے تھے کہ نہیں جی، اب بس بد زیادہ ہو گیا، بس ہو گیا، اب ان کے خلاف آواز ہمیں اٹھانی ہے. تو دوسرا سورس، دیر واز سون ایکسائٹمنٹ ان دا ایوری ریجمنٹ. تو دوسرے سورس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میموریز آف صوبیدار ستیہ رام پانڈا. اس کی بات کو ہم اگر یہاں پہ چلائے تو 48 ایئرس تک انہوں نے برٹش کی جو کمپنی میں وہاں پہ نوکری کی ہے، برٹش کا ساتھ دیا ہے، اور وہ سپائز سے فرام سپائز ٹو صوبیدار بنا. 1857 کا جو ریوولٹ ہوا تھا اس میں وہ بالکل برٹش کے شانہ بشانہ تھا. وہ الگ سی بات ہے کہ وہ ریوولٹ کے لیے کیوں نہیں آیا، لیکن یہاں ایک دوسرا یہ سورس ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کا جو بیٹا مر گیا تھا اس ریوولٹ میں، انہوں نے اپنے بک میں لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، اور اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا ماحول اس وقت بن رہا تھا. تو وہ کتاب جو ہے نورگیٹ اودھ ٹو انگلش، اودھی زبان میں وہ لکھی تھی، اودھی زبان میں. تو اس کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا.
تو اس بک میں انہوں نے سب کچھ جو برٹش میں ہو رہا تھا اس وقت، جو وہ دیکھ رہا تھا، تو اس وقت وہ سب کچھ انالائز کر کے لکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ریوولٹ 1857 کا ماحول بنا۔ تو یہ دو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس سورسز کو لے کر لوگ بالکل جان چکے تھے۔ وہ کیا کہتے سے لوگ بھاپ رہے تھے کہ کیا ماحول یہاں پہ بننے والا ہے، برٹش ہمارے ساتھ کیا بھانپ رہے تھے وہ، کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے تو پہلے سورس میں جو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ دیکھ رہے تھے، انالائز کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور یہاں پہ ہونے والا ہے، کچھ برٹش کے خلاف ایک دوسرے سے جب بات چلتی تھی تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو دوسرے سورس میں ہمیں صوبیدار کی کہانی پڑھی، تو چونکہ صوبیدار اگرچہ انگریزوں کا ساتھ دیا انہوں نے، تو انگریزوں کے ساتھ رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے بک میں سب کچھ لکھا ہے کہ یہ جو ریوولٹ ہے یہ کیسے کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو جس سے لوگ بالکل انالائز کر رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ باتیں تھیں یہاں پہ تھرو دی ایز آف دا پیپل۔ تو اس ٹاپک میں ہم نے یہی پڑھا کہ یہ جو لوگ کیا سمجھ رہے تھے، لوگوں کا رجحان کیا تھا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے ان سورس کے ذریعے سے لوگوں نے بھانپ لیا، انالائز کیا، اور اس کے علاوہ ایک آگے کا ماحول بنا جو دن بدن ریوولٹ کی طرف ہمیں دھکیلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں ملیں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔